أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، ہر اتوار کو نماز ظہر کے فوراً بعد درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے. آج کی نشست میں ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت ہوگی اور اس کا ترجمہ اور تشریح ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہماری سماعت کو اور ہماری حاضری کو بارگاہ الہیہ میں اور بارگاہ رسالت میں مقبول و منظور فرمائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے. ترمذی شریف، جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے. سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے ایک امام ترمذی نے اس کو مرتب فرمایا، اور یہی حدیث دارمی شریف میں بھی موجود ہے. مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ یہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، اور جب تمہارا ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو. اس کی تشریح سننا ہے. یہ الفاظ حدیث کے ذہن میں رکھنا ہے. خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے، یعنی مخلوق تو اللہ کی بے شمار ہے. جیسے کافر بے شمار ہیں ایسے مسلم بھی بے شمار ہیں. دنیا میں کونے کونے میں مسلمان تو موجود ہیں، اہل ایمان کہلاتے ہیں، اور ان کا گھر بار ہوگا، ان کا کنبہ گھرانہ ہوگا، فیملی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے. اب اتنے سارے لوگوں میں بے شمار لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے.
اس کا معنی یہ ہوا کہ محدثین نے بھی بتایا کہ گھر سے باہر آپ اچھے رہتے ہوں، اچھی بات ہے، دوستوں سے اچھی طرح ملتے ہوں، اچھی بات ہے، اپنے آفس والوں کے ساتھ، دفتر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہتے ہوں، اچھی بات ہے، دکانداروں کے ساتھ آپس میں اچھی طرح ملتے ہوں، اچھی بات ہے، آس پڑوس میں اچھے رہتے ہوں، اچھی بات ہے، رشتہ داروں میں جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، سسرال کے یا میکے کے، ان کے ساتھ اچھا رہتے ہوں گے، اچھی بات ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، یعنی کسی کے ساتھ اچھا رہنا یہ تو منع ہی نہیں ہے، بلکہ اگر بلا وجہ آپ کافر کو تنگ کریں گے تو وہ منع ہے، بلا وجہ تو کافر کے ساتھ بھی، وہ کافر جو ذمہ ہے، یعنی جس کا ذمہ اسلامی ریاست نے اپنے ملک میں لیا ہوا ہے، اس کو آپ تنگ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، کسی طریقے سے اس کو بلا وجہ تکلیف آپ نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ بھی اچھا رہنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں وہ اچھا ہے تم میں سے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، کہ تمہارا ٹیسٹ، تمہارا امتحان صحیح معنوں میں تب ہوتا ہے جب تمہارے گھر والے گواہی دیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بندہ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ اب اچھے ہونے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اخلاقی، قولی، فعلی، مالی۔ اخلاقی یعنی کہ زبان کا کیسا ہے بندہ، گالم گلوچ والا ہے یا بدتمیزی والا ہے یا بلا وجہ اول فول بکنے والا ہے، کیسا ہے؟ یہ زبان کا مسئلہ ہے۔ قولی طور پر کیسا ہے بندہ، کس کے ساتھ؟ گھر والوں کے ساتھ۔ یہاں اللہ کے رسول گھر والوں کی بات کر رہے ہیں، باہر سے کوئی منع نہیں ہے کہ آپ باہر اچھے رہو، اچھے رہنا ہے، ابھی میں نے بتا دیا نا، آس پڑوس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دفتر والوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، کافر کے ساتھ بھی اچھے رہو، تو کوئی ممانعت نہیں۔ بات کیا ہو رہی ہے یہ دیکھنا ہے، توجہ کس طرف دلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے اہل و عیال کی طرف، کہ یہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بہتر تم میں سے وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اب اس کے لیے میں نے بتایا کہ پہلی بات کیا ہے؟ اخلاق، خوش اخلاق ہے، بد اخلاق نہیں، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتا جو دل آزاری کی ہو، دکھ پہنچانے والی ہو یا بے عزتی والی ہو، جیسے گالی دینا گھر کے اندر، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو گالی گلوچ تو دوسرے کے ساتھ بھی اچھی نہیں ہے، باہر والے کے ساتھ بھی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جب بندہ کسی کو گالی دیتا ہے اور وہ گالی کا حقدار نہیں ہے تو گالی اس پر لوٹ کے آ جاتی ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو باپ کی گالی دے دی، ماں کی گالی دے دی، اور اس کی ماں ویسی نہیں ہے، اس کا باپ بھی ویسا نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا یہ گالی پھر اس کے ماں باپ پہ آ جائے گی، لوٹ کر آ جائے گی اس کی طرف۔ تو گھر کے اندر بعض اوقات لوگ ایسا کر لیتے ہیں، اس سے بھی روکا گیا، اور وہ بھی بد اخلاقی میں شامل ہے، بدتمیزی میں شامل ہے۔ جو بات کرنی ہو قاعدے سے کرو، دلیل سے، دلیل، جیسے ہم
دین اسلام میں کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی سامنے والا مخالف ہوتا ہے ہمارا، ہے نا، وہ ہم کو کہتا ہے تمہارا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے تیرے ماں کی ایسی تیرے باپ کی ایسی، ہم کہتے ہیں، ہم دلیل دیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے. یہ کرتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے. جذبات میں آ کے گالم گلوچ نہیں، ثبوت، دلیل، پروف کہ ہمارا کہنا صحیح ہے. اگلے کی غلطی ثابت کرو، دلیل سے ثابت کرو، وہ منع نہیں ہے. کسی کی غلطی گھر کے اندر چاہے بیوی کی ہو، چاہے شوہر کی ہو، چاہے بچوں کی ہو، وہ دلیل سے ثابت کرو کہ تم غلط ہو، تم نے یہ کام غلط کیا، تم نے یہ بات غلط کی، اسلام کی روح سے غلط کی، قرآن کی روح سے غلط کی، حدیث کی روح سے غلط کی، اخلاق کی روح سے غلط کی. یہ بتاؤ، نہ کہ اس کو مارو، نہ کہ اس کے ساتھ گالم گلوچ کرو، یہ نہیں. تو ایک تو بات ہے قول کی کہ قولی طور پر بندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہے. دوسری بات عمل، اپنا عمل ایسا رکھو کہ تمہارے گھر والے تم کو دیکھ کر شرم محسوس کریں کہ ہمیں بھی ایسا رہنا ہے. تم اچھے رہو، تم نیکی کی طرف رہو، اچھائی کی طرف رہو، برائی سے بچو. تمہارا عمل دیکھ کر تمہارے گھر والے متاثر ہوں کہ یہ اچھا بندہ ہے، اس کی شکایت باہر سے بھی نہیں آتی، اس کی شکایت اندر سے بھی نہیں آ رہی. یہ ہے کمال کہ نہ باہر والے شکایت کریں، نہ اندر والے شکایت کریں. یعنی اپنی طرف سے موقع نہ دو. اچھا بندہ وہ ہے جو اپنا پاسا صحیح رکھے، اپنی ذمہ داری پوری کرے. یعنی بتائے کہ دیکھو میں نے کوئی برائی کی، تمہارا خرچے میں کوئی کمی کی، تمہارے ساتھ برتاوے میں کوئی کمی کی، تمہیں سہولت دینے میں کوئی کمی کی، تمہیں پیار و محبت سے پیش آنے میں کوئی کمی کی. یہ بتائے، ثابت کرے، اگلے کے پاس جواب نہ ہو. یعنی کہ تمہیں رد کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز نہ ہو. وہ کہے ہاں تم نے تو کچھ نہیں کیا ایسے. یہ بات تو عملی طور پر ایسا رہے، خود اپنے آپ کو ایسا رکھے. تیسری بات مالی طور پر اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. اسلام میں بیوی بچوں کا خرچ، بچے وہ جو ابھی بالغ نہیں ہیں، خود کما کھا نہیں سکتے، ان کی ذمہ داری باپ پر ہے. بیوی کا خرچہ شوہر پر ہے، بیوی کا نان و نفقہ، بیوی کے اخراجات، بیوی کا دوا و دارو، علاج، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، جو خود کھا سکتا ہے وہ اسے کھلائے، وہ بچوں کو بھی کھلائے. اسلام میں تو حدیث پاک میں یہاں تک بیان کیا ہے کہ غلاموں کو بھی وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. غلاموں کو، اس وقت غلامی کا دور تھا، تو فرمایا غلاموں کو بھی وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. تو جب غلاموں کو کھلانے پلانے میں یہ احتیاط ہے تو بیوی بچوں کو کیسے نہیں ہوگی کہ بیوی بچوں کو بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی خاتون نے یہ کہا شوہر کے بارے میں، کیونکہ شوہر کا تعلق بھی تھا یہاں سے، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی چیز لاتے ہیں نا گھر میں کھانے کی تو خود کھاتے ہیں، مجھے نہیں پوچھتے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو غلط بات ہے. چاہے وہ چیز تھوڑی سی ہو، اس میں شیئر کراؤ، شراکت، یعنی دعوت دو، آپ بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ.
ورنہ کم از کم ان کے سامنے تو نہ کھاؤ. جب بندہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے کوئی چیز کھائے گا اور بیوی بچوں کو پوچھے گا نہیں تو ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ مثبت یا منفی؟ پازیٹیو یا نیگیٹو؟ نیگیٹو پڑے گا نا. یہ بندہ مطلب پرست ہے، خود غرض ہے، اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے، دوسرے کا نہیں. کہ کوئی چیز گھر میں لایا تو ہمارے سامنے بیٹھ کر کھا رہا ہے، ہمیں نہیں پوچھ رہا. اسلام میں تو یہ بھی حکم ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی رہتا ہے اور وہ تم سے بڑا نچلے درجے کا ہے دنیاوی اعتبار سے، تمہیں اللہ نے بڑا حیثیت اور بڑا مال دیا ہوا ہے، تم گھر میں کوئی چیز کھاتے ہو جو پڑوسی کو میسر نہیں، تو اسلام میں تو یہ بھی حکم ہے کہ کھانا کھا کر وہ چیز باہر مت پھینکو تاکہ پڑوسی دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو، یعنی اس کو بھی پھر خیال آئے گا. یہاں تک حکم ہے. تو جب پڑوسی کا ایسا خیال اسلام رکھ رہا ہے، دین رکھ رہا ہے آپ کا، تو اللہ کے رسول تو گھر والوں کی بات کر رہے ہیں، بیوی بچوں کی، کہ ان کے ساتھ ایسا رہو کہ خود کھا رہے ہو ان کو بھی کھلاؤ، شیئر کرو، چاہے تھوڑا ہی صحیح، ثواب ہے اور یہ تم پر لاگو ہے، تمہارا فرض بنتا ہے. تو یہ باتیں ہیں مال سے تعلق رکھنے والی کہ خیال رکھو بچوں کا، ان کو دینا دلا نہ کرو، بیوی کا خیال رکھو، اس کو جو دینا ہوتا ہے دو. یہ تو بات ہو گئی یہاں کی کہ حضور نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لاہلی. اب حضور نے اپنی مثال دے دی. یہ بات فرما کر اپنی مثال، کیونکہ اللہ کے رسول سب لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. قرآن میں فرمایا اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں کہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین مثال ہے. یعنی کوئی مثال دیکھنی ہو نا تو ان کی زندگی میں دیکھو، اخلاق کی مثال ان سے سیکھو، مال خرچ کرنے کی مثال ان سے سیکھو، برتاؤ کرنے کی مثال ان سے سیکھو. اور کوئی بھی بات ہو ایسی ان کی طرف دیکھو اللہ کے رسول نے کیا کیا، ان سے سیکھ کر ان کو اپنے لیے نمونہ بناؤ. اس لیے فرمایا اللہ نے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے سیکھنے کے لیے. اور ان کی ساری باتیں الحمدللہ آج قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہیں. اسلامی تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی سب کچھ سیرت نبوی کا بیان موجود ہے. کوئی بندہ مرد ہو یا عورت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ بات نظر نہیں آئی تو ہم کہاں سے سیکھیں. دوسرے نبیوں کے بارے میں تو کہہ سکتا ہے، دوسرے رسولوں کے بارے میں کہہ سکتا ہے. ہر نبی ہر رسول کی ساری زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے. حدیث کی کتابیں پڑھو، ایک ایک چیپٹر الگ الگ باب بنا ہوا ہے. نکاح کا باب، طلاق کا باب، عدت کا باب، نان و نفقے کا باب، اخلاق کا باب، زندگی میں عبادت کا باب، ہر چیز ملے گی. کوئی بندہ آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتا ہم کہاں سے ڈھونڈیں. جاؤ یا تو خود پڑھو یا کسی عالم کے پاس بیٹھو، پوچھو، کسی محفل میں آؤ، کسی درس میں آ کر بیٹھو. تو کل کو یہ نہیں کہو گے، نہ یہاں کہو گے نہ قیامت میں کہو گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تمہیں پتہ چل جائے گا، معلومات کرو.
اب حضور نے اپنی مثال دی، فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہوں، یعنی تم سب سے اچھا ہوں۔ ظاہر ہے حضور سب سے ہی اچھے، ہر بات میں اچھے، حضور تو اپنی ذات میں بھی سب سے اچھے، حضور اپنی صفات میں بھی سب سے اچھے، حضور اپنے کمالات میں سب سے اچھے، حضور کی تو پوری ذات پاک ہی سب سے اچھی، کوئی حضور کے جیسا نہیں، حضور کسی کے جیسے نہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، مگر حضور یہ فرما رہے میں تم سب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں، اور بیوی بچے بھی ایک نہیں، حضور کی 11 ازواج تھیں، 11، 13 کی بھی روایت آئی لیکن 11 کی تو پکی ہے۔ اب 11 میں سے 2 تو حضور کی زندگی میں وفات پا گئی، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ پہلی بیوی حضور کی، پہلی زوجہ محترمہ، اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ازواج مطہرات حضور کے سامنے فوت ہو گئی، اب رہ گئی 9 تو حضور کے سامنے موجود تھی، بلکہ حضور نے پردہ فرما لیا تو بھی حضرت عائشہ موجود تھی، حضرت ام سلمہ موجود تھی، تو حضور کی ساری حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، حضور کا برتاوا اپنی ازواج محترمات کے ساتھ کیسا رہا؟ کہیں مار پیٹ ثابت ہوئی حضور سے؟ نہیں ہوئی۔ اتنی ساری بیویاں ہوں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو معاملات گھر کے اندر آپس میں پیش آ سکتے ہیں نا، تقاضائے بشریت کے تحت آئے ہوں گے، مگر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ 10 درازی حضور سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بیوی پر ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کیا، جو بات ہوئی زبان اقدس سے ہوئی۔ دینا دلانا، خرچہ اٹھانا، یہ اللہ کے رسول نے کیا۔ اخلاقی طور پر اللہ کے رسول نے کبھی معاذ اللہ کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو آپ کہیں بد اخلاقی ہو۔ بد اخلاقی تو حضور سے متصور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں آپ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت، عظیم خوبی یہ بیان کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ الْعَظِيمِ، کہ آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے۔ یہ تو اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ جب اللہ گواہی دے رہا ہے تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تمام نبیوں سے بھی آپ اخلاق میں عظیم ہیں، اور تمام لوگوں سے آپ اخلاق میں عظیم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں انا خیرکم لأہلی، میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں، یعنی مجھ سے سیکھو کیسے رکھنا ہے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ، رویہ مجھ سے سیکھو، میری سیرت کو دیکھو، میرے واقعات کو دیکھو، اس طرح زندگی گزارو۔ پھر فرمایا آخر میں وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَادْعُوهُ، اور جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو۔ چھوڑ دو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اس کو برائی سے یاد مت کرو۔ اگر کوئی برائی اس کی زندگی میں تم نے دیکھی بھی ہے، بھول جاؤ۔ دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اب اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، اب اس کی برائیاں لوگوں سے بیان مت کرو، یہ غیبت ہو جائے گی، کیونکہ مردہ اٹھ کر جواب نہیں دے سکتا۔ دیکھیں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے جب ایک دوسرے کی غیبت سے روکا، غیبت کہتے ہیں
پیٹھ کے پیچھے برائی کرنی. سامنے برائی کرنی غیبت نہیں کہلاتی, وہ تو سامنے ہو رہی نا, جیسے تم سوال کر رہے ہو ویسے جواب بھی لے لو گے. لیکن پیٹھ کے پیچھے برائی کرو گے تو تمہاری بات کا جواب دینے والا تو وہ ہے نہیں, تو اس کا حق مارا جائے گا. جواب دینے کا حق اس کا مارا جائے گا. تو منع کر دیا اللہ نے کہ پیٹھ پیچھے برائی مت کرو, جو کہنا ہے سامنے کہو تاکہ وہ جواب دے سکے. تو سورۃ الحجرات میں اللہ نے یہ فرمایا پیٹھ پیچھے برائی سے روکتے ہوئے کہ کیا تم میں کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم تو اس سے گھن کرتے ہو, نفرت کرتے ہو. یہ فرمایا اللہ نے. کیوں فرمایا ایسا؟ کہ وہ بھائی موجود نہیں ہے تمہارا. بھائی سے مراد کوئی بندہ, تمہارا دینی بھائی اس وقت موجود نہیں. تم کسی دوسرے کے ساتھ اس کی برائی کر رہے ہو پیٹھ پیچھے, تو فرمایا وہ تو موجود نہیں ہے. تو وہ ایسا ہے جیسے مردہ, کہ مردے کے سامنے آپ اس کی لاکھ برائی کرو لوگوں سے, وہ بیچارہ اٹھ کر کیا بولے گا تم کو؟ وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا. سنتا تو وہ ہے, مردے سنتے ہیں نا, ہمارا عقیدہ ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے سماع موتا کہ مردے سنتے ہیں. تو مردہ سنتا تو ہے, وہ تمہاری برائی تو سنے گا کہ تم کسی سے برائی کر رہے ہو. یہ ایسا تھا, یہ اچھا نہیں تھا, یہ بڑا برا تھا, یہ بڑا بد اخلاق تھا, یہ بڑا ایسا تھا, یہ بڑا ویسا تھا, بڑا کنجوس تھا. کچھ بھی برائی کرو گے تم تو مردہ تو سن رہا ہوگا, لیکن مردہ اٹھ کر تمہیں جواب تھوڑی دے سکتا ہے. وہ تو بیچارہ اللہ کے پاس چلا گیا. اسی طرح کوئی بھی مر جائے, یہ تو آپس میں بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ, اسے چھوڑ دو. یہ تو ہے آپس کی بات. مگر کوئی بھی بندہ مر گیا ہو, اس کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ اس کی برائی کو چھوڑ دو, اللہ پر چھوڑ دو, جب تک کہ کہیں گواہی کے طور پر ضرورت نہ پڑ جائے. کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو بتا سکتے ہو, ورنہ ایسے لوگوں میں بیٹھ کر مردے کی برائیاں مت کرو. جو دنیا سے جا چکا ہے اچھائی سے تو یاد کرو, اس کی اچھائیاں یاد کرو, اس کی اچھائیوں کی باتیں کرو. یہ ہے. تو غیبت جو ہے وہ مردے کی بھی منع ہے, پیٹھ پیچھے بات کرنا, برائی کرنا. اور غیبت جو ہے وہ زندہ کی بھی منع ہے. جب یہ بات حدیث میں ایک دفعہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ غیبت مت کرنا, حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا, رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کسی سے کرنا. تو اب اگلا سوال کیا صحابہ نے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں ہے تو, یعنی موجود ہے, ہم جھوٹ نہیں بول رہے, سچ ہی بول رہے ہیں, وہ برائی اس میں ہے اور وہ ہم کسی کو بتا رہے ہیں, تو پھر بھی غیبت ہے. فرمایا یہی تو غیبت ہے, یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے جو بیان کر رہے ہو نا, یہی غیبت ہے. سامنے بیان کرو, کسی کو برا بولنا ہے, برائی کرنی ہے تو اس کے سامنے بٹھا کر اس کو بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیا ہے غلط, تاکہ وہ جواز پیش کرے. اگر غلط کیا ہے تو معذرت کر سکے, اگر غلط نہیں کیا ہے تو جواب دے سکے. پیٹھ کے پیچھے تو وہ جواب دے ہی نہیں سکتا, اس لیے منع کیا گیا. تو آج کی حدیث میں جو ہم نے موضوع سنا وہ یہ سنا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اور حضور نے فرمایا میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں, اور فرمایا تم میں سے جو مر جائے تو اس کو برائی سے یاد نہ کرو, چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا